السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ایران اور اسرائیل کی یہ جو جنگ ابھی چھڑ چکی ہے، اس کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ایران اور اسرائیل کا کوئی سرحدی تنازع نہیں ہے، نہ ان کے بارڈر آپس میں ملتے ہیں اور نہ ہی کوئی سرحدی تنازع ہے، نہ کسی علاقے کا تنازع ہے۔ ایران خالصتاً فلسطین کی حمایت اور لبنان کی حمایت کی وجہ سے ایران اور اسرائیل کی دشمنی چلی آ رہی ہے۔ یہی صورتحال پاکستان کی ہے۔ پاکستان سے بھی اسرائیل بہت دور ہے، ہزاروں میل دور ہوگا۔ تو پاکستان کا بھی اسرائیل کے ساتھ کوئی سرحدی تنازع نہیں ہے، کوئی لین دین کا مسئلہ نہیں ہے، صرف اور صرف فلسطین کی وجہ سے۔ تو یہ کافی عرصے سے ٹینشن معاملات ان کے چل رہے تھے، اور افسوسناک بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو فرقہ پرست قسم کے 2 نمبر قسم کے مولوی حضرات جو صرف یہ فرقہ پرستی کی کمائی کھا رہے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑا کے اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، یہ صرف ان لوگوں کی غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے مسلمان آپس میں جو ہے وہ دست و گریباں ہیں، فرقے بازیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے مسلکی اختلافات جو ہیں ان کو یہ لوگ ہوا دینے لگ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ کلیم تھا کہ ایران اور اسرائیل کی کبھی جنگ نہیں ہوگی، اور ان لوگوں کے یہ جو ہے کلیم تھا کہ ایران کبھی بھی اسرائیل پہ حملہ نہیں کرے گا، اسرائیل جتنے بھی حملے کرتا ہے یہ ایران خود کرواتا ہے۔ اب لوگوں نے دیکھ لیا، اب یہ جو اس وقت جو صورتحال ہے، جمعے کے دن ایران پر جو ہونے والے حملے سے پہلے اسرائیل نے ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم کو 3 طرف سے نشانہ بنایا تاکہ اسے غیر فعال کر کے ایران کی فضائی حدود کو کھلا میدان بنا دیا جائے۔ پہلے مرحلے میں شدید سائبر حملے کے ذریعے ایئر ڈیفنس سسٹم کو مفلوج کیا گیا، ساتھ ہی ایران کے اندر سے ہی ڈرونز اور کوڈ کاپٹرز کے ذریعے ایئر ڈیفنس کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ ڈرونز ایران کے اندر موجود تربیت یافتہ ایجنٹوں کے ذریعے چلائے جا رہے تھے جو پک اپ اور ہائی لیکس گاڑیوں سے انہیں کنٹرول کر رہے تھے۔ یہ سیم صورتحال جیسے پاکستان اور انڈیا کی جنگ تھی، یہ اس طرح کے غدار جیسے ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں، اسی طرح وہاں پہ بھی وہ ان کے پاس ایکوپمنٹ تھے۔ یہاں چونکہ پاکستان آرمی نے پورا کنٹرول کیا ہوا ہے تو ان لوگوں کے پاس ایکوپمنٹ نہیں تھے، ادروائز یہ پورا انڈیا کے ساتھ مل کے پاک فوج کے خلاف لڑتے، جس طرح کے یہ غدار، جس طرح ان کی ذہنیت اور جس طرح یہ زہر اگل رہے ہیں۔ اچھا، یہ ہائی لیکس گاڑیوں سے انہیں کنٹرول کر رہے تھے۔ اس ہنگامے میں جو اسرائیلی جنگی طیارے جو ہیں وہ حرکت میں آئے اور انہوں نے ایران کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو نشانہ بنایا۔ حملے کی پہلی جو لہر تھی اس میں ہی تقریباً پوری اعلیٰ قیادت شہید ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد جو صہیونی ریاست اسرائیل اور اس کے جو عالمی سرپرست امریکہ اور دوسرے ملک، تو انہوں نے اسے ایران کے خلاف فیصلہ کن حملہ قرار دیا کہ یہ ایک فیصلہ کن حملہ ہو چکا ہے۔ مقصد ان کا واضح تھا کہ ایران کے فیصلہ سازی کے نظام کو مفلوج کرنا اور اس کی سرزمین کو مکمل طور پر اگلے مرحلے میں عسکری، اقتصادی اور مواصلاتی تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کرنے کا منصوبہ تھا۔ یہ پہلا وار جو تھا یہ اتنا شدید تھا کہ ایرانی قوم صدمے کی کیفیت میں چلی گئی اور فیصلہ سازی جو ہے یہ وقتی طور پر مفلوج ہو کے رہ گئی، اور جتنے بھی عالمی میڈیا اور جتنے بھی جو ہے مبصرین، انہوں نے پیشن گوئیاں شروع کر دیں۔ امریکی صدر کا بھی جو ہے ایک متکبرانہ بیان انہوں نے بھی جاری کیا کہ ایران کو سب کچھ کھونے سے پہلے معافی مانگ لینی چاہیے۔ دانشوروں اور میڈیا میں ایران کی اسٹریٹجک غلطیوں اور قیادت پر تنقید کا ایک بازار گرم ہو گیا۔ صہیونی جارحیت کا جو
تھا اپنا ذکر وہ پس پش چلا گیا، اس کو کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا تھا، اور ایران کی پالیسیوں کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرا رہے تھے کہ ایران نے یہ غلط کیا، ایران کو سوچنا چاہیے یہ وہ۔ تو یہی ایک بڑی غلطی تھی اسرائیل کی اور عالمی طاقتوں کی، اور بہت بڑی غلطی تھی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ایران کا عسکری نظام صرف چند لوگوں کے اوپر منحصر ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ عسکری عہدے کے لیے ایران میں پہلے سے 7 8 10 لوگ جو ہیں وہ متعین ہوتے ہیں۔ یعنی ایک عہدہ ہے، اگر ایک شہید ہو جائے دوسرا شہید ہو جائے تیسرا، اس طرح انہوں نے یہ ترتیب بنائی ہوئی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر سپریم لیڈر کا کردار جو قومی اور عسکری سطح پر فوری اور اپنا اتحاد اور اخوت پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ پوری صلاحیت رکھتے ہیں، اور انہوں نے اپنا پورا کردار ادا کیا۔ اچھا، جو ہی جانشین کمانڈر متحرک ہوئے، موبائل ایئر ڈیفنس یونٹ میدان میں آئے اور صورتحال پھر پلٹنے لگ گئی۔ ایران نے جو ہے وہ موبائل ایئر ڈیفنس یونٹ جو ہے وہ بھی ان کے پاس ہیں۔ موبائل ایئر ڈیفنس یونٹ یعنی کہ وہ کسی ایک جگہ پہ متعین نہیں ہوتے، اگر یہاں پہ خطرہ ہے تو یہاں سے وہ کہیں اور شفٹ کر دیتے ہیں، وہاں پہ خطرہ ہے تو کہیں اور شفٹ کر دیتے ہیں۔ تو پھر دنیا نے دیکھا کہ ایران نے اپنے تیار کردہ ایئر ڈیفنس سسٹم سے 11 صہیونی طیارے مار گرائے۔ 11 طیارے انہوں نے مار گرائے جو ان کا اپنا سسٹم بنا ہوا ہے، یعنی جو ایئر ڈیفنس سسٹم انہوں نے خود تیار کیا اس سے، جن میں جو 2 جدید ترین F-35 جنگی طیارے بھی شامل تھے۔ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ F-35 طیارے 2 جو ہے یہ تباہ ہوئے ہیں، اور ان میں ایک خاتون پائلٹ تھی، اس کو گرفتار کیا گیا، جو بعد میں پتہ چلا کہ یہ امریکی شہری ہے، اور جو امریکہ کے لیے ایک بڑا دفاعی اور سیاسی دھچکا ہے۔ اچھا، ایران نے مختصر وقت میں اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم دوبارہ فعال کر لیا، اور ممکنہ طور پر اس میں چین اور روس کی سیٹلائٹ سپورٹ اور مدد فراہم کی گئی، اور تیسرا ملک جو پاکستان، یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی کہ پاکستان جو ہے پوری طرح اس جنگ میں ملوث ہے ایران کی طرف سے۔ اس کے بعد ایران نے وہ جوابی حملہ کیا جس کی گونج آج دنیا بھر میں سنائی دے رہی ہے۔ اس بار ایران نے صرف زمینی حدود سے نہیں بلکہ سمندری حدود سے بھی ہائپر سونک میزائل داغے، جن کے ساتھ 2.5 ٹن وزنی وار ہیڈز تھے۔ ایسی طاقت کی دنیا کو توقع نہ تھی۔ یہ سطور یہ جو میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، ایران کے شہر اسلام آباد کی فضائی حدود میں ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم نے ایک اور F-35 کو مار گرایا۔ یعنی جب میں یہ ولاگ بنا رہا تھا تو یہ اسی دوران جو ہے یہ مطلب F-35 سے ایک طیارہ اور مار گرایا۔ جنگ جاری ہے، اور آج رات مزید حیرت انگیز چیزیں سامنے آئیں گی۔ نصف صدی کی جد و جہد ایک حادثے کی نظر نہیں ہوگی۔ اس جنگ میں ایران دنیا کو حقیقی معنوں میں حیران کر رہا ہے، اور ابھی مزید قسطیں آنے والی ہیں۔ تو یہ جنگ ایران لڑ رہا ہے، پوری قوت سے لڑ رہا ہے، لیکن جو سب سے بڑی اس کو پرابلم آ رہی ہے نا، وہ اس کا جو جغرافیہ ہے، یہ سب سے زیادہ اس کو پریشان کرتا ہے۔ یعنی ایران کا بیلسٹک میزائل جب اصفہان سے اگر وہ چلاتے ہیں تو یہ اسرائیل کی جانب فائر ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اسے عراق میں موجود ہے امریکی فوج۔ اچھا، اس کے بعد UAE میں موجود ہیں فرانس کے رافیل طیارے، جنہیں سعودی عرب اپنی ایئر سپیس استعمال کرنے کی اجازت بھی دیتا ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد خلیج فارس میں پہرا دے رہے ہیں US کارل ونسن طیارہ بردار جہاز، جدید ترین میزائل ڈسٹرائزر سے نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک رکاوٹ ہے۔ اس کے بعد ایرانی میزائل ان تمام جدید ترین ہتھیاروں سے بچ نکلے تو اردن کی اپنی فضائیہ اور اردن میں موجود امریکی فوج کے ساتھ ساتھ قبرص سے برطانوی رائل ایئر فورس کے ٹائفون اور F-35 طیارے آ لیتے ہیں۔ اب ان تمام ازدہوں سے بھی بچ نکلے تو اسرائیل کا اپنا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے
ایرو 3، یہ 2000 کلومیٹر دور سے اسے خلا میں مارنے کی کوشش کرتا ہے، 2000 کلومیٹر دور سے۔ اچھا وہ ناکام رہے تو پھر ایرو 2 زمین کی فضا میں پہنچتے ہی 1500 کلومیٹر سے 500 کلومیٹر تک آتے آتے اسے تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اگر اس سے بھی وہ بچ جائے تو اس سے آگے ڈیوڈ سلنگ نامی ڈیفنس سسٹم، اس کا 300 کلومیٹر سے 40 کلومیٹر تک پیچھا کرتا ہے۔ ایرانی میزائل ان تمام سسٹمز کو دھوکہ دے کر نکل بھی آئے تو آخر میں اس کا واسطہ آئرن ڈوم سے پڑتا ہے۔ آئرن ڈوم یہ 70 کلومیٹر سے 4 کلومیٹر تک کی رینج میں اس میزائل کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم کا حصہ ہے جو اسرائیل کے پاس ہے۔ اچھا دنیا میں میرے خیال میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس کا میزائل چلایا جائے اور اس کو اتنی رکاوٹوں کا جو ہے وہ کرنا پڑے سامنا، اور پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں جا کے لگے، یعنی ہدف میں پہنچنے کے لیے اتنی رکاوٹیں آج تک جو ہے کسی اور ملک کے میزائل کو نہیں برداشت کرنی پڑی۔ اچھا اور ایک چیز یاد رہے کہ ایران کے بیلسٹک میزائل اس کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، جبکہ اس میزائل کو روکنے والے ہتھیار ترقی یافتہ ترین ملکوں کی جدید ترین جو ٹیکنالوجی ہے اس کا اوج کمال ہے، یعنی جو سب سے جدید ترین ٹیکنالوجی ہے وہ یہ ملک استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا اس انتہائی جو پیچیدہ صورتحال میں اگر کوئی 2 4 5 10 میزائل مس ہو جاتے ہیں، کوئی 10 میزائل لگ جاتے ہیں تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے اور بہت کامیابی ہے، اور یقین کریں کہ یہ جو دنیا بھر کی جو پابندیاں ہیں، یعنی یہ جنگ سے پہلے بھی ایران کی کرنسی پہ بڑا دباؤ تھا، لیکن اب جو جنگ لگ گئی ہے اس کے بعد جو $1 ہے نا وہ 42,000 ایرانی جو ریال ہیں اس کے برابر ہے، یعنی اگر آپ $1 دیتے ہیں کسی ایرانی کو تو اس کے بدلے وہ آپ کو 42,000 ایرانی ریال جو ہے وہ دے گا، اور یہ دنیا میں اس وقت تنہا کھڑا ہے، یعنی تنہا اس سینس میں ابھی چلو جنگ میں کوئی بھی ملک اس طرح مطلب اپنی ڈائریکٹ فوجیں بھیج کے یا اس طرح تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان اور چائنا اور رشیا اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، اور وہ بار بار شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں پاکستان کا، رشیا کا اور چائنا کا۔ تو ظاہر ہے شکریہ وہ اس وجہ سے تو ادا نہیں کر رہے کہ یہ تینوں ملک تماشا دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہیں نہ کہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی یا اپنا چائنا کی یا رشیا کی یعنی مدد ہے، تو اسی چیز کا وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ لیکن جو ایک پاکستان کے حوالے سے ایک بہت بڑا جو ابھی ایک جو 2-3 دن سے خبر سرگرم ہے کہ ایک طیارہ جو ہے وہ اسرائیل گیا ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے گیا ہے، وہاں پہ اس نے کافی تباہی پھیلائی ہے، وہ سب شہروں کے اوپر سے ہوتا ہوا، اور وہ پھر یہ کویت کی طرف سے ہوتا ہوا اور پھر غائب ہو گیا ہے، کسی سسٹم نے اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا، اور کہیں پہ بھی وہ جو ہے نا یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ طیارہ گیا کہاں پہ۔ تو وہ ظاہر ہے پھر یہ وہ پاکستانی طیارہ تھا یا وہ رشیا کا تھا یا وہ چائنا کا تھا، کیونکہ یہی اس وقت ایران کی مدد کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران جو ہے اس وقت بڑی اچھی پوزیشن میں کھڑا ہے، اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ایران اگر ٹف ٹائم دیتا ہے اسرائیل کو اور کہیں پہ کوئی مطلب مذاکرات کی میز پہ اس طرح کا کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے جس سے فلسطین کو فائدہ ہو، جس سے مسلم امہ کو، مسلمان ملکوں کو فائدہ ہو، تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی ایران کی، اور ان ملکوں کے منہ پہ تماچا ہوگا جو کہ ایران کو تو مسلسل وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن جب ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ملک میں جاتا ہے تو وہ اتنے پردے داری اور اتنا اسلامی ماحول ہونے کے باوجود اپنی عورتوں کو جناب وہ سامنے لاتے ہیں، اور وہ ہاتھ بھی ملاتا ہے، اور پھر جب وہ UAE جاتا ہے تو پھر وہ عورتیں لائنوں میں کھڑی کر دیتے ہیں بال کھول کے، وہ ایسے ایسے بال ادھر ادھر کر کے، تو مطلب
پتہ نہیں یہ کون سا کلچر ہے ان کا، یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے، تو وہ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اب اربوں ڈالر جو ہے وہ سعودی عرب سے سمیٹ کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یو اے ای سے سمیٹ کے، صرف اس وجہ سے کہ وہ ان کی حکومتوں کو کمزور نہ کرے اور ان کی حکومتیں بنی رہیں۔ تو یہ ملک جو ہے یہ ساری زندگی انہوں نے ایران کے خلاف بیان بازیاں کروائیں، ان کی پراکسیز جو ہیں وہ انہوں نے سٹینڈ کی ایران کے خلاف۔ اچھا پھر یہاں پہ شام ہے جہاں پہ جی مجاہدین کی حکومت آ گئی ہے کہ جی اب وہ وہاں پہ وہ اس کو کافر اور پتہ نہیں ظالم اور کیا کیا بشار الاسد کو کہتے تھے۔ بھائی اب تو وہاں مجاہدین کی حکومت آ گئی ہے، کہیں مجھے کوئی بتائے کہ انہوں نے ایک گولی بھی اسرائیل کی طرف چلائی ہو؟ مطلب وہ جتنی بھی انہوں نے لڑائی کی ہے وہ آپس میں جو ہے وہ جہاد کرتے رہے ہیں کہ یہ شیعہ ہیں، یہ سنی ہیں، یہ فلاں ہیں۔ آج جب ضرورت پڑی ہے تو کیا ایک گولی بھی چلائی ہے انہوں نے اسرائیل کی طرف؟ بلکہ اسرائیل نے سیریا کا وہ علاقہ جو بشار الاسد کے ہوتے ہوئے، مطلب وہاں پہ اس نے بڑی کوشش کی کہ وہ علاقہ وہ کسی طرح فتح کر لے۔ وہ اس یعنی بارڈر کا کافی سارا ایریا وہ جو ہے انہوں نے قبضہ کیا ہوا، اور انہوں نے اس کو چھڑانے کے لیے کبھی ایک گولی نہیں چلائی۔ تو اس وقت جو ہے یہ امت مسلمہ، یہ جو عام لوگ ہیں، ہمارا بھی بڑا کردار ہوتا ہے، یعنی سوچ ہم لوگوں سے نکلتی ہے جو اوپر تک جاتی ہے، معاشرے میں پھیلتی ہے۔ ان چکروں سے ہم نکلیں کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ شیعہ ملک ہی ہے نا ایران، اس وقت یہ آپ سب لوگوں کی لڑائی لڑ رہا ہے، اور لڑ کس لیے رہا ہے؟ ایک سنی ملک جو ہمارے یہ فلسطینی بھائی ہیں ان کے لیے، ورنہ اس کا اسرائیل کے ساتھ کیا پھڈا ہے، کیا لڑائی ہے؟ صرف اسرائیل کے ساتھ اس کا یہ فلسطین کا معاملہ ہے کہ ان کو انصاف دیا جائے، ان کو جو ہے وہ آزادی دی جائے، ادروائز تو اس کا کوئی ایسا اسرائیل کے ساتھ پھڈا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ سمجھنے کی اور دیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایران کو اللہ پاک فتح نصیب کرے، کیونکہ یہ اس وقت جو ہے نا امت مسلمہ کا جو آگے کا مستقبل کا دار و مدار ہے نا وہ اس جنگ کے اوپر ہے۔ اگر یہ جنگ کسی طرح ایران ہار جاتا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، تو اسرائیل نے جو ہے نا پھر یہ ارد گرد جو ملک رہتے ہیں یہ ان کی خیر نہیں ہے، کیونکہ یہی ایک واحد اس وقت اسرائیل کے لیے خطرہ ہے اور یہی اس کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ باقی تو جتنے ارد گرد ملک ہیں یہ مشرق وسطیٰ کے اور یہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں یہ تو اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، کسی نے سفارت خانے کھول لیے ہیں، کسی نے جناب ان کے ساتھ بزنس پارٹنرشپیں کر لی ہیں اور بڑا کچھ کر لیا ہے۔ تو یہ ایک ملک ہے جو فلسطینیوں کے لیے، خالصتاً فلسطینیوں کے لیے، ان کے حق کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا پورا ساتھ دیں، جتنے جوگے ہم ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم ان کا ساتھ دیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔